عزیز دوست، نیچے رمضان المبارک کی مسنون مشہور و معمول دعائیں عربی متن کے ساتھ اور ان کے جامع اردو تراجم کے ساتھ مفصل انداز میں پیش کی جا رہی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اپنا صرف دعاؤں کو حفظ کر سکیں بلکہ ہر دعا کا مطلب وقت خواندگی اور اس کی افادیت بھی سمجھ سکیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مضمون جامع بامانی اور رجوع عمل کے قابل ہو۔ اللہ ہمیں سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ میں مقدمہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادات کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے اور دعا کے قبول ہونے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم نے دعاؤں، اذکار اور مخصوص کلمات کی طرف امت کو رہنمائی دی ہے۔ یہاں وہ مسنون دعائیں جمع کی گئی ہیں جو روزے افطار، تراوی، لیلۃ القدر اور قرآن کی تلاوت سے متعلق ہیں۔ ہر دعا کے ساتھ اردو ترجمہ اور مختصر تشریح بھی ہے تاکہ آپ اس دعا کو وظیفہ روزمرہ عمل میں آسانی سے اپنا سکیں۔ ایک، روزے کا ارادہ، نیت۔ عربی متن مثال نویتا سے اوم غید نلین ویلے۔ یہ عبارت عام طور پر لوگوں کے اذہان میں ارادہ کے طور پر مشتمل ہے، البتہ شرنا نیت دل میں کافی ہے۔ اردو ترجمہ، میری نیت ہے کہ میں کل روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھوں گا۔ شرعی نیت قلبی ہوتی ہے، زبان سے کہنا لازم نہیں، مگر کہا جائے تو آسانی رہتی ہے۔ نیت میں خلوص یعنی اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ دو، سحری کھانے سے پہلے۔ عربی متن نسم الین، سب سے مختصر اور مؤثر ذکر کھانے پینے کے آغاز میں عام کلام طیبہ۔ اردو ترجمہ، اللہ کے نام سے سحری یا کسی بھی کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ سحری کے وقت دعا مانگنا بھی مستحب ہے، خاص طور پر اپنے اور اہل خانہ کی ہدایت، روزہ قبولیت اور رزق میں برکت کے لیے۔ تین، افطار، روزہ کھولنے کی دعا، مشہور مسنون عبارت۔ عربی متن، ایک روایت الیاموے نن لیوے ساموتا اویلے رنزکنوے افترتا آ، دوسری روایت زیب الزوئمہ وائبتلوئتن الاراوقا اوے سبت الجران نشیا کے الیا۔ اردو ترجمہ، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری روزی کے ذریعے افطار کیا۔ پیاس ختم ہو گئی، رگیں نم ہو گئیں اور اجر ثابت ہو اگر اللہ چاہے۔ تشریح، پہلی عبارت الیام عموماً افطار کے وقت کہی جاتی ہے جب کھانا شروع کیا جائے۔ دوسر عبارت قدیم مسنون کلمات میں ملتی ہے اور افطار کے فوراً بعد مقبول کہی جاتی ہے۔ دونوں میں شکر، توکل اور اجر کی امید کا اظہار ہے۔ چار، افطار کے وقت دعا مانگنے کا عمومی اہتمام۔ اردو تشریح، روایات میں افطار کا لمحہ دعا کی قبولیت کے بہترین اوقات میں شمار ہوتا ہے۔ افطار کے فوراً بعد دل سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی برکت، امن، ایمان میں استقامت، اہل وطن اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں خصوصی طور پر کریں۔ پانچ، تراوی/نمازن عشاء سے پہلے اور بعد کی دعائیں۔ عربی مت عمومی سابہینوے الیاموے اوے محمدنوے اے شیدہ اینا لیا نلے نلویا ایناتے ایس علاوے الجنوے وایافزابنوے من النوے اردو ترجمہ، اے اللہ، تیری پاکی اور تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے جنت مانگتا/مانگتی ہوں اور آگ سے پناہ چاہتا/چاہتی ہوں۔ نماز کے بعد استغفار، درود اور مذکورہ کلمات پڑھنا سنت عمل اور ثواب کا ذریعہ۔ اوتراوی کے بعد مخصوص دعا میں اپنے مقاصد، معاش، اولاد، ہدایت وغیرہ کا ذکر کریں۔ چھ، قرآن کی تلاوت کے بعد کی دعائیں۔ بھی متن مشہور دعا الیاموے اجائلن القارین ربنے قال او نیا اوین آورے ساداور نیا اوے جلیا کے احز نیا اوے زے آبے اے اماوم نیا۔ اردو ترجمہ، اے اللہ، قرآن ہمارے دلوں کا بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کا صفایا اور ہماری پریشانیوں کا دور کرنے والا بنا دیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اس دعا کو مانگنا سنت نبی کے نزدیک معانی اور تسنن کلام الہی کی عکاسی کرتا ہے۔ تلاوت کے ذریعے ہدایت، دل کی سکونت اور عمل کی توفیق مانگنا چاہیے۔ ساتھ لیلۃ القدر کی معروف دعا۔ عربی متن الیاموے نوئے ایفاو تامبوا الائفوا فینفا اینون۔ اردو ترجمہ، اے اللہ، بے شک تو بہت بخشنے والا ہے، بخشنا پسند فرماتا ہے، تو مجھ سے درگزر فرما دے۔ تشریح،
یہ دعا نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے لیلتہ القدر کی شب میں مانگنے کی ہدایت فرمائی۔ لیلتہ القدر کی تلاش میں خاص طور پر اس دعا کو کئی بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم بخشش کی خالص التجا ہے۔ 8 تہجد شب نماز میں دعا آخری تہجد عربی متن عامر بن نون ذیل موتا نفس ظالم الف و اسنرا الف ف آغفنر لن اردو ترجمہ اے رب میں نے اپنے نفس پر بہت زیادتی کی ہے تو مجھے معاف فرما۔ تشریح شب کے آخری حصے میں اے اخرن شب دعا کا وقت بہت قبولیت والا سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت استغفار توبہ و اعتراف خطا اور اللہ سے خصوصی رحمت طلب کرے نو مان فی و استغفار کے عام کلمات عربی متن صابحین الین و ابن حمدنین ایست غفنرا اللیہ اللہم اغفر لی و رحمت اللہ منی اردو ترجمہ اللہ کی ذات پاک ہے اور اس کی ہی تعریف ہے، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرمات۔ رمضان میں استغفار کی کثرت بہت اہم ہی۔ روزی دار کو چاہیے کہ ہر وقت استغفار کو معمول بنائے، خاص طور پر نمازوں کے بعد اور سحری و افطار کے اوقات میں۔ رزق و برکت کے لیے دعا عربی متن منوس عبارت الیامویر بوئنیا اتنیا فن الدعانی حسو انیا اویفن الخنرین حسو انیا اویتنیا ایزیاب اللنویار نردو ترجمہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں اتشن دوزخ کے عذاب سے بچات۔ یہ جامع دعا دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی اور دوزخ سے نجات کے لیے ہی رمضان کے دوران خصوصاً روزہ افطار کے بعد، نمازن تراوی کے بعد اور تہجد میں اس دعا کی کثرت فائدہ مند ہے۔ 11 اولاد صحت اور اہل خانہ کے لیے دعا عربی متن مثال الیاموے احفظ ایلن وایولادن وائسحیاب نوالن ساوکردو ترجمہ اے اللہ میرے گھر والوں، میری اولادہ اور میرے عزیزوں کو ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ اپنے اہل خانہ کی نجی ضروریات کو رمضان میں بارہا دعا میں شامل کریں۔ ماں باپ، زوجہ اولادہ زد وشیب میں مبتلا رشتہ دار سب کے لیے دعائیں کریں۔ 12 روزہ دار کے لیے مخصوص شکر گزاری کی دعا عربی متن مشمول شکر الیاموے فتنہ لنیا اے بوے آب رمیتنوے اوے بیرنو لنیا فن اے وے امن اردو ترجمہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہمارے ایام میں برکت عطا فرما۔ تشریح شکر گزاری ایک عبادت ہے۔ روزہ کھولتے وقت اور روزے کے اختتام پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور دین و دنیا میں برکت طلب کرنی چاہیے۔ 13 ذکر صدقہ اور خیرات کے مواقع کی دعائیں بھی متن مثال الیاموے اجائل صدقتن فن میں ویازنین او اجائل شفیالن اردو ترجمہ اے اللہ میری صدقات کو میرے حسن اعمال کے ترازو میں شامل فرما اور انہیں میرے لیے شفاعت بنا دیت۔ رمضان صدقات و خیرات کے لیے برکت والا مہینہ ہے۔ صدقہ دیتے وقت اللہ سے دعا کریں کہ وہ اسے قبول فرمائے اور اسے آپ کے حق میں شفاعت بنائیں۔ خصوص ذکو اداج کرنے کی صورت میں بھی دعا ضروری ہے۔ 14 بیماروں کے لیے شفا کی دعا عربی مت الیاموے اشفن میرا زینیا اوے مرزے الماسل نمیش فیاکا لائے آغے آدنرا سیق معالف اردو ترجمہ اے اللہ ہمارے بیماروں اور امت مسلمہ کے مریضوں کو ایسی شفا عطا فرما جو کوئی عیبہ بیماری باقی نہ چھوڑے۔ تشریح رمضان میں بیمار افراد اور کمزوروں کے لیے خصوصی دعا کرن کا شفا اور استقامت مانگی۔ 15 عمومی مختصر اذکار جو روز میں بار بار پڑھے جائیں۔ عربی کلمات صابحین الین الحمدہ نلین الیا اوبیرا لائے نلے نلاوے الیا اردو معنی اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کی یہ ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تشریح یہ اذکار روزن رمضان میں روزمرہ معمول بنائیں تاکہ دل و زبان ذکر الہی سے مشغول رہیں۔ ہر دعا کے بعد مختصر درود و استغفار لازمی رکھ۔ 16 دعا کے آداب مختصر رہنمائی اخلاص دعا میں سب سے ضروری عنصر خلوص نیت ہے، اللہ کی رضا کے لیے استقامت بار بار اور ثابت قدمی سے دعا کریں، جلدی ہار نہ مانے۔ حقوق العباد دعا میں کسی کے حقوق کو پامال نہ کریں، جب حقوق لوگوں کے ہوں تو پہلے انہیں ادا کر بولتت کی امید۔ دعا قبول نہ ہونے پر بھی شکر ادا کریں اور صبر اختیار کریں، شاید اللہ بہتر کچھ عطا کرے۔ ادھر سے ادب اور آہستہ آواز اللہ سے بات کرتے وقت ادب اور خشوع ضروری ہے۔ 17 دعا لکھنے اور حفظ کرنے کے طریقے چند مستحب دعائیں روزمرہ کی طے شدہ فہرست میں رکھیں، مثلاً افطار، تلاوت، لیلتہ القدر۔ ان دعاؤں کے معنی یاد کریں تاکہ دل کی کیفیت بہتر رہے۔ دعاؤں کو بلاک نوٹس فون میں محفوظ رکھیں تاکہ ضرورت پر پڑھ سکیں۔
اختتامی کلمات اور جامع دعا رمضان کے ختم ہوتے ہی یا پورے مہینے میں ایک جامع اور دل سے مانگی جانے والی دعا یہ ہو سکتی ہے: الیاموے تقبویل منویا سیمن ایا او ایک نیمن ایا او قارئن ایا او دائکن ایا او آغفنر لن ایا زاناو بن ایا او جائل نیام نے الازنی توبابنے نلے اوے او تو ابن آونے اے آدے آوے۔ اے اللہ، ہمارے روزے قیام قرآن اور دعا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور تیری ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ اردو ترجمہ: اے اللہ، ہمارے روزے قیام اور تلاوت قرآن قبول فرما، ہماری دعاؤں کو سن لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ان میں شامل کر دے جو سچے دل سے تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں۔ خلاصہ اور عملی مشورے: ایک، رمضان میں دعائیں مختصر نہ رکھیں، تفصیل اور دل کی کیفیت کے ساتھ مانگیں۔ دو، مخصوص مسنون دعاؤں کو عربی کے ساتھ اردو مطلب کے ساتھ پڑھیں تاکہ معنی دل میں رہیں۔ تین، لیلتہ القدر کی تلاش میں الیاموے نوے ایفاوو کو دہرائیں۔ چار، افطار کے لمحے، تہجد کے اوقات اور نمازن تراوی کے بعد خصوصی دعا کریں۔ پانچ، دعاؤں کے ساتھ عمل، صدقہ، قرآن کی تلاوت، حسن سلوک کو جوڑیں، دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے، نوافل، تلاوت اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمتوں سے سیراب فرمائے۔ میں اگر آپ چاہیں تو میں ان دعاؤں کا ایک پرنٹ ایبل فائل PDF بنا کر بھی دے دوں گا، آپ پھر ہر دعا کا مختصر آڈیو ریکارڈنگ بنا دوں تاکہ آپ آسانی سے حفظ کر سکیں۔ بتائیے آپ کون سا فارمیٹ پسند کریں گے؟ رمضان المبارک کی مسنون دعائیں اردو ترجمہ کے ساتھ۔ الفاظ: رمضان مان رحمت اور مغفرت ہے، دعا اور ذکر الاؤ کا خصوصی موسم، اس ماہ میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں اور ہر مخصوص موقع پر مسنون دعائیں پڑھنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دل کو سکون اور عبادت کو ثواب عظیم بخشتا ہے۔ ذیل میں رمضان کے مختلف اوقات میں پڑھی جانے والی معروف مسنون دعائیں، ان کا اردو ترجمہ اور ہر دعا کا مختصر مفہوم ہو۔ وقت بے لقم استعمال دیا جا رہا ہے تاکہ آپ آسانی سے یاد کر کے عمل میں لا سکیں۔ تعارفی رہنمائی: دعا کی اہمیت اور آداب۔ دعا بندے کا اللہ سے براہ راست رابطہ ہی رمضان میں دعائیں قبول ہونے کے قریب ہوتی ہیں، مگر دعا کے کچھ آداب ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ خلوص دل، حلال رزق، والدین کے لیے دعا، روزہ دار کا اقرار، گناہ استغفار اور دل سے آمدن اجابت، دعا کے ساتھ درود پاک اور صلو و سلام پڑھنا بھی مسنون ہے۔ ایک، سحری کے وقت کی دعا، روزہ قصد کرنے کی دعا، عربی نوایتا سے میں غید نشعر میں اردو ترجمہ: میں نے نیت کی کہ کل رمضان کے مہینے کا روزہ رکھوں گا، مفہوم و استعمال۔ سحری کے وقت روزہ سے پہلے نیت کی جاتی ہے، نیت دل میں کی جاتی ہے مگر الفاظ میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ رمضان کی پوری نیت ایک بار ماہ کے آغاز میں بھی کی جاتی ہے مذہبی روایت کے مطابق، مگر عام طور پر روزانہ سحری میں نیت کرنا آسان ہے۔ دو، افطار کی سنتی دعا، کھانا کھولتے وقت، عربی الیاموے نن لیوے ساموتا او ابنوے آمنتا او ایلے اوے تے اوے اویلتا او ایلے رنزقنوے افطرتا اردو ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تیری ہی طرف توکل کیا اور تیری روزی سے افطار کیا، مفہوم و استعمال۔ روزہ کھولتے وقت یہ مختصر دعا پڑھنا مسنون ہے، اس کے ساتھ کھانے کے شکر کے الفاظ اور الحمد للہ کہنا بھی مستحب ہے۔ تین، افطار پر مخصوص دعا، کھجور پانی کے ساتھ، عربی ذیل نوے منفذن الین اردو ترجمہ: یہ اللہ کے فضل سے ہی فہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کھجور پانی سے افطار فرماتے تھے اور یہی الفاظ کہا کرتے تھے، شکر الاؤ کا اظہار ہے۔ چار، دعا پذیرائی نماز تراوی کے بعد، استغفار و دعا، عربی الیاموے اقبیلم نویا نوے اناتے السویمیہ العلمہ اردو ترجمہ: اے اللہ، ہماری عبادتوں نے کی قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جانے والا ہی۔ فہوم: نماز تلاوت کوئی بھی عبادت انجام دینے کے بعد اس دعا کا پڑھنا سنت ہے تاکہ ہماری کوششیں قبول ہوں۔ پانچ، خاص دعا برائے لیلۃ القدر، رات قدر میں، عربی روایتی دعا امام علی اور بعض روایات الیاموے نوے ایفاو تامبوا الائفوا فینفا اینون اردو ترجمہ: اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی سے محبت کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما، میں فہوم۔
ये दुआ ख़ास तौर पर शब्न क़द्र में पढ़ी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये दुआ सिखाई कि वो शब्न क़द्र में ये मांगा करास में बख्शिश और मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। 6 दुआ बराए कबूलतन रोज़े ओ इबादत अरबी बोएनएत के बोएलम नुएन नुएवे एन अते अलसुएमिया अल-आइल्मा उर्दू तर्जमा ए हमारे रब हमारी अमाल कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला हिम फहूम। रोज़े कुरानी तिलावत तरावी और नवाफिल के बाद ये दुआ पढ़ना आम है। कबूलियत की दरख्वास्त 7 दुआ बराए रिज़्क़ हलाल और बरकत अरबी अल्लियामुए नुन एस अलावे रज़क़ा अलिफ हलाला अलिफ ते उन बालिफ ओएन अलमालिफ नउफना अलिफ उर्दू तर्जमा ए अल्लाह मैं तुझ से हलाल और पाक रिज़्क़ और फ़ायदा मंद इल्म मांगता मांगती हो हम फहूम। रमज़ान में रिज़्क़ की दुआ खुसूसन मुस्तहसन है, क्योंकि रोज़ा दिल को पाक करके रिज़्क़ की बरकत के लिए दुआ के जज्बे को बढ़ाता है। 8 दुआ बराए वालिदैन और ख़ानदान अरबी अल्लियामुए अरहम वालदेवे वाइल्मा आमने उर्दू तर्जमा ए अल्लाह मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनों पर रहम फरमे। अमफ़हूम वालिदैन और रिश्तादारों के लिए दुआ करना बड़ा अहम है। रमज़ान में इसकी ख़ास फ़जीलत है। वालिदैन के लिए मग़फ़िरत सेहत और आफ़ियत मांगे। 9 दुआ बराए बीमारी की शिफायाबी अरबी अल्लियामुए इशफ़न मिर्ज़ेनिया ओए मिर्ज़े अलमामनिय उर्दू तर्जमा ए अल्लाह हमारे और मोमिनीन के मरीज़ों को शिफा अता फरमा में फ़हूम। अगर कोई बीमार है तो रोज़ा के बाद तरावी के वक्फ़ों आरातों में शिफाई हयात की दुआ पढ़ें। 10 दुआ बराए रिज़्क़ आखिरत हिदायत और तक़ू अरबी इल्लुआमुए ऐदन ओए सेदुंदन ओए आगफ़नरलन उर्दू तर्जमा ए अल्लाह मुझे हिदायत दे, मेरी रासीधी कर दे और मुझे मुआफ़ फरमा। मफ़हूम दिन भर की मशगूलियात के बाद आरात को सोने से पहले ये दुआ रूहानी रहनुमाई के लिए पढ़ी जाती है। 11 दुआ बराए मुआफ़ियाँ और तौबा इस्तिग़फ़ार अरबी एसते गफ़नरा अल्ली एरबुन नवालुन ज़ेनाब वाय तौबा नलेन उर्दू तर्जमा मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाह ओहे की मग़फ़िरत मांगता मांगती हूँ और उसकी तरफ रुजू करता करती हो हम फहूम। रोज़ादार के लिए इस्तिग़फ़ार लाज़मी, ख़ास तौर पर रोज़ा के दौरान किए गए लग़ज़िशों की मुआफ़ी मांगना। तिलावत कुरान के वक्फ़ों में भी इस्तिग़फ़ार बहुत मुफीद है। 12 दुआ इंद इस्तिक़बाल अल कुरान कुरान की तिलावत के वक्त अरबी रब्नु ज़िंदन उन अलमालिफ उर्दू तर्जमा ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा में फ़हूम। कुरान पढ़ने आ समझने के वक्त इल्मी बसीरत व इदराक की तलब के लिए ये छोटी सी दुआ मुअस्सिर है। 13 दुआ बराए इख़लाक़ व बुराई से बचाव अरबी अल्लियामुए ज़ेउनुन बिन हासन अलख़ालाक़न ओए बेअंदन ऐनन अलसौब के उर्दू तर्जमा ए अल्लाह मुझे अच्छे अख़लाक़ से ज़ेब बख्श और बुराई से दूर रुके। मफ़हूम रमज़ान में इख़लाक़ी इस्लाह बहुत अहम है। रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि बुराइयों से बचना भी है। इस दुआ से नफ्स इमुआरह की इस्लाह में मदद मिलती है। 14 दुआ बराए दुनिया व आखिरत का तवाज़ुन अरबी अल्लियामुए अजाइलन ने अलुइज़निय इर्ज़ाक़ावने बक़लब ख़याशे ओ एमिल सेलहा उर्दू तर्जमा ए अल्लाह मुझे इन लोगों में शामिल फरमा जो खुशुआ दिल और साले अमल के साथ रिज़्क़ पाते आओ। मफ़हूम दुनियावी और अखुरवी उठान दोनों के लिए दुआ करे। रमज़ान ऐसा महीना है जहां बंदा अपनी ज़िंदगी के मकासिद को तरतीब दे सकता है। 15 जामे दुआ बराए कबूलतन रोज़ा तिलावत और इबादत अरबी अल्लियामुए तेक़ेबुएलम नुया सी में नया ओ एक में नया ओ एक नयाकित नया ओ एज़ारनुएत नया वायल नया उर्दू तर्जमा ए अल्लाह हमारे रोज़े क़याम तिलावत और हमारी नस्लों और घर वालों की इबादत कबूल फरमा। में फ़हूम एक जामे दुआ जिसमें आप अपनी और अपने घर वालों की इबादत की कबूलियत मांगे। रमज़ान में ग्रोही इबादत औलाद की हिदायत और घर वालों के लिए दुआ बहुत मुनासिब है। दुआ पढ़ने के अमली निकात 1 तरतीब कोशिश करें कि दवाओं में कुरान की तिलावत इस्तिग़फ़ार दुरूद पाक और मख़सूस मसनून दुआओं को शामिल करें। 2 खुलूस दिल से मांगे, ज़बान की तकरार से ज़्यादा दिल की कैफियत अहम है। 3 वक्त में इजाबत सहरी व इफ्तार के करीब, तरावी के बाद, शब्न क़द्र की रातें और जुमा की आखिरी सातें खुसूसी हैं। 4 इस्तिग़फ़ार और दुरूद दुआ के आगाज़ में दुरूद पाक और आखिर में इस्तिग़फ़ार का पढ़ना संत है। 5 अमल की नज़्म दुआओं को याद रखकर रोज़ाना मामूल बनाएं। एक छोटी सी फहरिस्त बना लें, मसलन 5-7 अहम दुआएं और रोज़मर्रा में पढ़े अमल। मिसाल इफ्तार का मुख्तसर निज़ाम नमूना
ایک افطار کاف بڑیے فوراً بعد کھجورا پانی کے ساتھ ذیلنوئے منفزن الین ای پاڑ 2 کھانا شروع کرنے سے پہلے الیاموئے نن لیوے ساموتا ای پڑیں 3 کھانے کے بعد شکر کے الفاظ اور الحمدللہ 4 نمازن مغرب و تراوی کے بعد قبولیت کی دعا ربوئے نیات قبویلچ اور والدین مریضین کے لیے خاص دعائخر میں عمل کی ترغیب اور دعا کا مستقل ہون رمضان کا حقیقی مقصد دل کی تبدیلی برائی سے توبہ اور اللہ کے قریب ہونا ہی دعا وہ ذریعہ ہے جو دل کو اللہ سے جوڑتی ہیں مگر صرف الفاظ تک محدود نہ رہیں دعاؤں کے ساتھ عمل نفل نمازیں صدقہ و خیرات اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ لازم ہی ہر دعا کے ساتھ یہ ارادہ کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لائیں گے ہی دعاؤں کا اصل عکس ہے آخری دعا مجموعی الیاموئے اجائلنیام نے التوئے اوے آبنیے اوے اجائلنیام نے الماتتے اونرنیے اوے اجائلنیام نہ انبے آدنوئے السویل ہنیے اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما ہمیں پاکیزہ کر اور ہمیں اپنے سالے بندوں میں شامل کر اگر آپ چاہیں تو میں ان دعاؤں کا 65 یعنی آسان یادداشت کے لیے مختصر فہرست بنا کر دوں کسی مخصوص دعا کی عربی رسم الخط کے ساتھ تلفظ ٹرانسلیٹریشن لکھ دوں تاکہ آپ آسانی سے یاد کر سکی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مخصوص مواقع مثلاً سحری افطار تراوی شب قدر کے لیے ایک پرنٹ ایبل پیج تیار کر دوں رمضان المبارک کی مسنون دعائیں اردو ترجمہ کے ساتھ رمضان المبارک رحمت و مغفرت تو ہے اور بندگی کی بہار ہے اس مہینے میں دعا گوئی کی خصوصی اہمیت ہے زبان دل اور نک سے کی جانے والی دعاؤں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ بنتی آؤزل میں رمضان سے متعلق مشہور اور مسنون دعائیں عربی مت میں دی جا رہی ہے ہر دعا کے نیچے اردو ترجمہ اور مختصر تشریح بھی موجود ہے تاکہ پڑھنے والے کو مفہوم اور مستحب وقت کا بھی علم واللہ ہمیں ان دعاؤں کو دل و جان سے پڑھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایک نتن روزہ نیت کا قول عربی نوعیتا سے میں غید نلین تے ویلے اردو ترجمہ میں نیت کرتی ہوں کہ کل کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھوں گا بتشر اسلام میں روزے کی نیت دل میں کر لی جاتی ہے مگر زبان سے بھی نیت ادا کرنا مستحب ہے تاکہ دل مضبوط ہو اس نیت کو سحری میں افطار سے پہلے آرات میں کیا جا سکتا ہے نیت کا مقصد اللہ کے لیے عبادت کا عہد دہرانا ہے 2 سحری کے کھانے پر دعا کھانا شروع کرتے وقت عربی نسم الین اردو ترجمہ اللہ کے نام سے شروع تشریح نبا اکرم ہمیشہ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے اسحر کے وقت بھی یہی ادا کیا جائے سادہ مگر جامع دعا ہے جو ہر عمل میں برکت لاتی ہے 3 افطار کی دعا حضرت محمد کی مشہور دعا عربی زیب الزومیہ وائبت لوئتن العراؤقہ او ایسے بیت الجران نشیا کے الیا اردو ترجمہ پیاس دور ہو گئی رگیں تر ہو گئیں اور روزہ رکھنے کا اجر ثابت ہوا اگر اللہ چاہے تو تشریح یہ دعا حضور اکرم کی معروف ادا ہے جو افطار کے وقت کہی جاتی تھی اس میں روزہ کی تکلیف اور اس کے ثواب کا اعتراف ہے افطار کے فوراً بعد یہ پڑھنا سنت ہے 4 افطار کے ساتھ مختصر دعا عام طور پر مقبول عربی الیاموئے لیوے ساموتا اویلے رنزکنوئے فترتا اردو ترجمہ اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیری روزی کے ذریعہ میں نے افطار کیا تشریح یہ مختصر مگر پرمانی دعا بھی افطار کے وقت پڑھی جاتی ہے اور دل کی عاجزی بیان کرتی ہے سب کچھ اللہ کی رضا اور اس کی عنایت کے تحت ہے 5 رمضان کا چاند دیکھ کر کہی جانے والی دعا عربی الیاموئے اے نلیا اویلے نہب نالمان والمین والسویل امین والسل امن والتو افنا النمیہ تامبوا اوے ترزے اردو ترجمہ اے اللہ ہے یہ ماہم پر امن ایمان سلامتی اسلام اور اس بات کی توفیق کے ساتھ ظاہر فرما جو تو محبوب اور پسند فرماتا ہچر رمضان کے آغاز میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ اس مہینے میں سباتن ایمان سلامتی اور اللہ کی رضا حاصل ہو چاند دیکھ کر اما کے استقبال میں یہ دعا مستحب ہے 6 لے لیا القدر کی دعا سب سے معروف عربی الیاموئے نوئے ایفاو تامبوا الائفوا فینفا اینون اردو ترجمہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں پس مجھ سے درگزر فرما دشر یہ دعا نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سکھائی تھی اور اسے لیلۃ القدر میں بار بار مانگا جاتا ہے آخری 10 راتوں کی تلاش اور خاص کر شب قدر میں یہ دعا بہت مقبول اور مستحب ہے 7 دعا برائے قبولتن عبادات عربی
اللیاموے تقبویلم نویان نوے اناتے السویمیا العلمہ اردو ترجمہ اے اللہ ہماری عبادات روزے نمازیں توبہ وغیرہ قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہچشر۔ رمضان میں کی جانے والی عبادات کی قبولیت کے لیے بار بار یہ دعا مانگی جانی چاہیے۔ سادہ سی یہ عرض بندے کے دل کی عاجزی اور اللہ پر بھروسہ ظاہر کرتی ہے۔ 8 روزے کے دوران عام استغفار عربی اسط غفنرا اللیے اردو ترجمہ میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں ہچشر۔ روزہ نفس کی اصلاح اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ روزے کے دوران کثرت استغفار کا بہت ثواب ہے۔ زبان سے ستغفر اللہ کی تلاوت دل کو نرم کرتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ 9 تراویح و شبو کی نماز کے بعد مخصوص دعا عربی اللیاموے اینن اویلز نورنوے اوے شاورنوے اوے حسن انبے عادتنوے اردو ترجمہ اے اللہ مجھے تیرے ذکر، تیرے شکر اور تیری عبادت کو خوب طریقے سے ادا کرنے میں مدد دی۔ اچھا تراویح یا رات کی عبادت مکمل کر کے یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ عبادت میں استقامت اور خلوص برقرار رہے۔ 10 قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد دعا عربی اللیاموے اجائلن نے الوزنی استم ناونے القے ولے فیتو ابن آونے اے حسن ایا اردو ترجمہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بات سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو پر عمل کرتے آؤتشر۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تلاوت کے بعد اس دعا سے قاری اپنی تلاوت کو عمل میں لانے کی طلب ظاہر کرتا ہے۔ یہ دعا انسان کو صرف سننے والا محسوس نہیں بلکہ عمل کرنے والا بناتی ہے۔ 11 غور بوہے مسکینوں اور محتاجوں کے لیے دعا عربی اللیاموے ایتن علم سے آؤں و الفاقریا کے و المست ضائفنی اردو ترجمہ اے اللہ مسکینوں، غریبوں اور کمزور لوگوں کو بخشش اور رزق عطا فرماتشر۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کی فضیلت خاص طور پر بڑھ جاتی ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا اور عملی مدد کرنا دونوں سنت نبوی کے موافق ہیں۔ 12 رحمت و مغفرت کے لیے جامع دعا عربی ربوئے نیا ذیل منیا ان افاس نیا وان لیمت غفنر لنیا اویت رحمانیہ لنواون نویم نے الخ اسنیہ اردو ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کا اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور خسارے میں رہ جائیں گے۔ تشریح یہ قرآن میں بھی موجود نمازی اور گنہگار بندے کی عاجزی کا اظہار ہی۔ رمضان میں یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے کیونکہ معافی اور رحمت کی بہت زیادہ امید اسی میں ہے۔ 13 روزہ دار کے لیے دعا جب وہ بیمار کمزور ہو عربی اللیاموے اشفن میں رزین اردو ترجمہ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ تشریح اگر رمضان میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرنا اور ممکن ہو تو اس کی مدد کرنا فرض انسانت اور ثواب والا عمل ہے۔ بیمار کی حالت میں روزہ نہ رکھنے قضا کرنے کے مسائل کے لیے شرعی رہنمائی لینی چاہیے۔ 14 آخری عشرہ کی خصوصی دعا اور توبہ عربی اللیاموے اجنرن نہ النو یار اردو ترجمہ اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچاتشر۔ آخری عشرہ میں اس طرح کی سنگین دل خلا کن اور عاجزی والی دعائیں بہت بار مانگی جائیں، ساتھ ہی سچے دل سے توبہ اور نیک اعمال کا آغاز ضروری ہے۔ 15 عام اور جامع دعا دل سے مانگنے کے لیے عربی اللیاموے نن اس علاوے و توبہ نلے اویر بن اجائلن قن بالف منویفن ایزیا الشیرن اویمیا بے ادیا اردو ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں اور تیری طرف توبہ کرتی ہوں۔ اے ربو مجھے اس مہینے اور اس کے بعد بھی تیرے قریب ترین بندوں میں شامل فرما دی۔ اچھا یہ دعا سادہ مگر جامع ہے۔ توبہ قرب الہی اور مسلسل رہنمائی کی طلب کا اظہار کرتی ہی کے لیے دل سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ اللہ سننے والا ہی۔ دعا کے آداب اور رمضان میں نماز و دعا کی عملی رہنمائی مختصر نکات 1 خلوص نیت ہر دعا میں نیت خالص اللہ کے لیے رکھیں، جو کچھ بھی مانگیں دل سے اس کی حاجت اور انکساری ہو۔ 2 استغفار سے آغاز کریں، دعا سے پہلے کثرت سے استغفار کریں، ستغفر اللہ، کیونکہ استغفار دل کو نرم اور اللہ کے نزدیک بناتا ہے۔ 3 حضور کی شان میں درود پاک بھیجیں، دعا کی ابتدا اختتام میں درود پاک اللہ وے آمے سلنو اویل مائمیود پڑھنا باعث برکت ہے۔ 4 آخری تہجد / شب قدر میں کثرت دعا رات کے آخری تہائی میں اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے، اس وقت دل کھول کر مانگیں۔ 5 قلبی حضور دعائیں محض زبانی ادا نہ رہ جائیں، دل سے تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں۔ 6 استمرار رمضان کے بعد بھی دعا اور ذکر کو جاری رکھیں، عبادت کا تسلسل ہی ایمان میں استحکام لاتا ہے۔ 7 عمل کے ساتھ دعا کے ساتھ نیک عمل، صدقہ، صلہ رحمی، قرآن خوانی،
کو بھی جاری رکھیں دعا اور عمل دونوں ساتھ ہونے چاہیے آخر میں ایک جامع دعا عربی اللی آموے اجائل نے ہم نے الوزنیت اباوا او امنلاوا السویل حیتن او اجائل نے النعلن القارین ناصر الف او اماتہ منلنیہ او اقبلم نویا ای ارحم الروے اہنمین اردو ترجمہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو توبہ کر چکے اور نیک عمل کرتے ہیں ہمیں قرآن والوں کے مددگار اور ثابت قدم رکھ اور اے رحم کرنے والوں کے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہماری عبادات قبول فرما لیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزے نمازیں تلاوت قرآن اور تمام اچھے اعمال قبول فرمائے ہمیں اللہ کے قرب میں ثابت قدم رکھے اور ہمیں لیلۃ القدر کی نعمت نصیب فرمائے اگر آپ چاہیں تو میں ہر دعا کے ساتھ متعلقہ حدیث حوالہ بھی شامل کر دوں مگر بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ دعائیں آپ کی روزمرہ عبادت میں آسانی سے شامل ہو سکیں کیا آپ چاہیں گے کہ میں ان دعاؤں کو پرنٹ فرینڈلی PDF ایک منظم پراکٹس شیٹ میں جمع کر کے دوں تاکہ آپ روزانہ کے لیے پرنٹ کر کے استعمال کر سکیں